میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، ہم نے 2 ہفتے سے حج پر کچھ بات شروع کی ہوئی ہے۔ پچھلے ہفتے حج کی فرضیت، حج کی اہمیت پر بات کی تھی ان حضرات کے لیے جن پر حج فرض ہو گیا ہے، تاکہ وہ اپنی درخواستیں جمع کرائیں اپنے گروپ لیڈرز کے ساتھ، آن لائن یا گروپ کے ساتھ جو بھی سلسلہ ہے وہ کریں اور جانے کی کوشش کریں۔ اور جو حج ادا کر چکے ہیں اور دوبارہ ارادہ کر سکتے ہیں ان کو بھی ترغیب دی تھی کہ جا سکتے ہیں، تو جانے کی کوشش فرمائیں، اس کے فضائل سنائے تھے۔ پچھلے ہفتے ہم نے کچھ بات شروع کی تھی حج کا مقصد کیا ہے، اور اس میں جو بنیادی بات تھی کہ حج سنت ہے کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ جو قرآن مجید میں 30 سے زائد مقامات پر ہے، اس کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اہمیت کیوں دی ہے، کہ حج کے سارے مناسک کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے دین اور ابراہیم کے طریقے سے صرف وہی ہٹے گا جو نہایت بے وقوف ہوگا۔ من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بے وقوفی اور نادانی میں ڈال کر اپنے آپ کو برباد کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب۔ پھر ایک اشکال یہ ہوتا تھا اگر تاریخی لحاظ سے چلے، یعنی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے نا، سارے انبیاء کے باپ۔ تو یہودی، عیسائی، مسلمان یہ تینوں متفق ہیں کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اختلاف یہاں سے پڑتا ہے کہ یعنی یہود جو تھے، وہ جو جیوز تھے، وہ آ کر یثرب مدینہ میں بسے ہوئے تھے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد اسحاق و اسماعیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، جو توراہ میں لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ یہاں پر درختوں کی زمین میں آئیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ انکاری ہو گئے اور آپ کے سخت دشمن بن گئے، اور یہاں سے یہ کزنز کی دشمنی شروع ہو گئی، کیونکہ یہ کزنز تھے، اسماعیل، اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق اور سارے ابراہیم کی اولاد، اور اس کی بنیاد صرف ضد اور عداوت تھی اور کچھ نہیں تھا۔ کہ یہ تعصب قومی جو آج ہمیں کھائے جا رہا ہے گھن کی طرح، کہ میں پاکستانی، تم ہندوستانی، یہ بنگلہ دیشی، یہ پنجابی، یہ پٹھان، اور میں بڑا تم بڑے، وہ اس پوری تاریخ کے یہ کتنے ہزار سال کے لڑائی چلی آ رہی ہے کہ ان کو یہ ضد ہو گئی کہ یہ جو نبوت ہے یہ تو چل رہی تھی بنو اسحاق میں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور اسحاق اور اسماعیل، تو اسحاق میں نبوت ساری چل رہی تھی، یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گیا؟ اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، نبوت ہماری اجارہ داری تھی، ہمارا حق تھا، انہی کو ملنا چاہیے تھا، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جیوز ہیں یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ اب تو کم ہوتے ہیں، پہلے کسی کے 10 11 12 بیٹے ہوتے تھے نا، تو وہ پہچانتا تھا یہ میرا فلاں بیٹا ہے، میرا فلاں بیٹا ہے، اور اس کے اندر یہ عادت ہے، اس کے اندر یہ عادت ہے، اس کے اندر یہ عادت ہے، اس طرح پہچانتا ہے نا۔ اس کی نفسیات کو بھی آدمی رگ رگ کو سمجھتا ہے۔ جب بچہ صبح اٹھ کر کہتے ہیں پیٹ میں درد ہے جی، میں نہیں جا رہا اسکول، مدرسے نہیں جا رہا تھا، سمجھ آتی ہے باپ کو کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے۔ تو کہا یہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیوں کیا؟ حسدم من عند انفسہم، حسد، انوی، جالسی، اس کی وجہ سے انکار کیا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو سب بڑا مانتے ہیں، اور اب اگر آپ جینیسس میں دیکھیں اور بائبل کے ڈیفرنٹ ورژنز میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، اور کافی کچھ قرآن سے موافقت ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ، جیسے میں نے پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی زبردست آزمائشوں سے گزارا، کیونکہ سارے نبیوں کا لیڈر باپ بنانا تھا نا، تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے آزمائشوں کی چکی میں پسنا پڑتا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے وہ سارے آزمائشیں پوری کر دیں، اللہ کے آگے بچے آئے، بیوی آئی، دنیا آئی، سخت مشقتیں آئیں، عقل آئی، سب کو اٹھا کر رون دیا، اسوہ ابراہیمی۔ اور آگ ہے، نمرود ہے، آگ ہے، نمرود ہے، آگ ہے، نمرود ہے، شیطان ہے،
آگ ہے، نمرود ہے، ابراہیم ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان منظور ہے؟ تو یہ چیزیں ایک طرف ابراہیم ان کے سامنے، آگ، نمرود، دنیا کے بادشاہ، دنیا کی طاقت، ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے. تو اللہ نے ان کو کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بناؤں گا، پوری دنیا کا امام، ہزاروں سالوں کا امام. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی. اللہ نے کہا ہاں تمہاری اولاد بھی امام، یعنی تمہاری اولاد میں نبوت چلے گی. اب ساری نبوت محمد عربی تک ابراہیم کی اولاد میں، جتنے سینکڑوں نبی آئیں گے. اور ہمیں بالتعین تعداد نہیں پتا کیونکہ اللہ نے نہیں بتائی. تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں، اللہ نے کہا تمہاری اولاد میں بھی نبی چلیں گے، لیکن اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ہاں تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوگا نا، ظلم کرے گا، اس کو میں نعمت نہیں دوں گا اپنی کو بولے گا. یہی بات جینیسس میں ہے، یہی بات آج بھی جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے. اور بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اب جب ہم نے پچھلے ہفتے یہاں تک بات پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو 2-3 امتحان پڑے تھے، ایک تو باپ کے مخالف ہونا. اب باپ سے مخالفت کوئی آسان کام ہے؟ جس نے پالا پوسا بڑا کیا، جس کے احسانات، پھر انسان کی عمر چھوٹی جی، چھوٹی عمر میں، بالکل جوانی سے بھی چھوٹی، بچپن کی عمر تقریباً 13-14 ٹین ایجرز کی، اس میں باپ کے سائے سے ہٹنا، بغیر کسی آسرے کے پورے خاندان قبیلے کو چھوڑنا، پورے شہر کو چھوڑنا، کوئی آسان کام ہے؟ اب وہ باپ کی مخالفت کر کے، اور بت جو اللہ نے فطرت میں ڈالا تھا کہ یہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے اور زیادہ نہیں ہو سکتا، سجدے کے لائق، دعا کے لائق ایک ہی، پھر آگ میں ڈالا گیا، پھر بھی ڈٹے رہے. پھر جاتے جاتے باپ کو دعوت دے دی. اب باپ نے کہا میں تجھے باہر نکالتا ہوں. باپ کو کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن. اب یہ ابراہیم کی دعوت باپ کو چل رہی ہے. آپ ایسی مخلوق کی کیوں عبادت کرتے ہیں، نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ کچھ کام آتی ہے، ان کا شیء رتی برابر آپ کے کام نہیں آتی. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابا جان مجھے خطرہ ہے آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں. یعنی بتانا یہ تھا کہ آپ بتوں کی عبادت نہیں کریں، دراصل آپ عبادت کی کریں شیطان کی. جب آدمی اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے تو شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، انسان کو خیال ہوتا ہے میں اپنی بات مان رہا ہوں، اللہ کے خلاف بیوی کی بات مان رہا ہے، اللہ کے خلاف حاکم کی، اللہ کے خلاف دوستوں کی، اللہ کے خلاف اپنی جیب کی بات مان رہے ہو. شیطان کی بات کر، شیطان کی بات نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اپنے رب کا نہیں، وہ آپ کا کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، آپ کی کیا کرے گا؟ اب یہ 3 باتیں. اب باپ نے کہا اراغب انت عن آلیاتی یا ابراہیم، تو مجھے میرے خداؤں سے ہٹانے لگا ہے؟ تو آیا بچہ کل کا مجھے سمجھانے میرے خدا، میرا عقیدہ، مائی بلیوز، لئن لم تنتہی لارجمنک، بھاگ جہاں سے تجھے میں پتھر ماروں گا. واہجرنی، جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے باہر نکل، میرے شہر سے نکل جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام روتے ہوئے چلے گئے، اور روتے ہوئے کہہ دے کہ سأستغفر لک ربی، آپ نے مجھے نکالا لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا. اب آپ اس وقت دیکھیں کہ باپ مشرک، باپ ظالم، باپ بت پرست، باپ باہر نکال رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ میرے پیارے ابا جان. یہ مسلمان ہے میرے عزیز دوستوں، مسلمان اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتا. ہماری تو 5 پاؤنڈ کوئی کھا جائے یا آگے پیچھے حساب کتاب ہو جائے، ہماری اخلاقیات زمین پہ آ جاتی ہیں. ہم ابے تبے اور تیری میری اور اس پر اتر آتے ہیں گالیوں پہ. آپ اندازہ فرمائے نا، باپ ہے یا اباتی، اے میرے پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الخلق لا یأتی فی شیء الا شانہ، اخلاق جس جگہ بھی آئے گا اس کو خوبصورت بنا دے گا، اور بد اخلاقی کہیں بھی آئے گی اس کو بدصورت بنا دے گی. تو میرے عزیز دوستو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، جب آپ کا کوئی معاملہ پھنس جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے، پھر پتہ لگتا ہے آپ کا کریکٹر کیسا ہے. اوپر تو سارے ہنسنے والے، مسکرانے والے، ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرنے والے. جب بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے گھر میں، اور بیوی کے ساتھ تنازع ہوتا ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور آپ کا اس کے اوپر طاقت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اب پتہ لگتا ہے آپ کیسے انسان ہیں. جب کسی کے ساتھ سفر ہوتا ہے اور کلیش آتا ہے انٹرسٹ کا، پھر پتہ لگتا ہے آپ کیسے انسان ہیں، آپ کا کریکٹر نکل کے آتا ہے. یہ دل، نبی دل بنا کے گئے. تو کسی سے کتنا اختلاف ہو جائے، شرک کفر سے بڑا اختلاف تو کوئی نہیں ہے، لیکن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، اور یہی زندہ دعوت ہے. تیسرا امتحان کیا ہو جی ابراہیم علیہ السلام کا؟ باپ نے باہر نکال دیا. چلو جی چلے گئے، جاتے کبھی کہاں رہے. اب یہ ہسٹری مختلف ہے. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مجید میں ایک عادت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہانیاں سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں سچے،
لیکن قصے سناتے ہیں کس کے لیے؟ سبق اور عبرت کے لیے. قصے میں جہاں کوئی ایسی بات ہو جہاں سے کوئی سبق عبرت نہیں مل رہا، اللہ اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. دیٹس وائی جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ بائبل کے یا قرآن کے بھی وہ اسٹڈی بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بیچ میں گیپ کیوں آیا، اب اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اس کو گیپ کو کہیں یہاں سے، کوئی یہودیوں کی کتاب سے، کوئی عیسائیوں کی کتاب سے، کوئی مسلمانوں کی پرانی کسی کتاب سے، وہ اس کو فل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے وہ گیپ انٹینشنلی چھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ تمہاری آپس کی باتوں میں، یہ جو ہم صبح شام رات خبریں سنتے ہیں، اس میں جو بات آپ کو ریلیونٹ نہیں ہے اس پر ٹائم ضائع نہیں کرو. کام کی خبر، کام کی انفارمیشن لو، بیکاز دیر از اے برسٹ آف انفارمیشن. اس وقت 1 بلین سے 1.5 بلین لوگ فیس بک پہ بیٹھا ہے. آپ کو نوح کی عمر بھی مل جائے نا، آپ سب کی پوسٹیں نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے. تو ادھر کیا ہو گیا، گریس میں کیا ہو گیا، اور پاکستان کے فلاں نے کیا کیا، اور اس تنظیم نے کیا کیا، اور اس نے کیا کیا، کون صحیح تھا کون غلط تھا. آپ کوئی قاضی لگیں، آپ کو جج بنائے، کوئی عدالت دیے، بھائی چھوڑو. آپ اپنا کام سیدھا کرو، اپنا کاروبار اچھا کرو، اور اپنے دین کو اچھا کرو، اپنی فیملی کو اچھا کرو، خلاص. اور جو وقت ملے لوگوں کو اچھے انداز سے اچھی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. یہ مسلمان کی زندگی ہے. آپ کہاں ایران توران کی چکر میں پڑے ہو. نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جب نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ یہاں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پوری دنیا پر نظر ہے بھائی، یہاں نظر نہیں ہے. جب یہاں یہ دیکھیں گے نا اپنے من کے اندر، وہ بہت گٹر نظر آئیں گے، اور بہت سارے وال خراب نظر آئیں گے، بہت سارے لیک نظر آئیں گے، بہت سارے کھڈے نظر آئیں گے بھرنے کے لیے. اس کو بھرنے میں زندگی گزر جائے گی. تو یہ تیسری. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں نہیں ملتا. اتنا بولتا ہے کہ میسوپوٹیمیا جس کو کہتے تھے، بیبلون وغیرہ کے آس پاس، بغداد سے کوئی ابھی ان کی کوئی ڈسکوری بھی 1932 میں انہوں نے کچھ کھدائی کی ایویکویشن، تو اس میں سے نکلا ہے کہ بغداد سے ساؤتھ پر تقریباً 300 کلومیٹرز پر ابراہیم علیہ السلام رہے. تو یہ بیبلون وغیرہ میں رہے. بیبلون سے اس لیے پتہ لگتا ہے کہ وہاں شداد بادشاہ تھا. اب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کو دعوت دینے گئے ہیں. اب بیچ میں بات آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دے دی، نبی بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے گئے. اب وقت کا سب سے خطرناک جابر بادشاہ جس کے پاس ایک سلطنت حکومت ہے، اب ابراہیم علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے ہیں. اب یہ چوتھا امتحان کس کا آ گیا جی؟ دعوت کا. اور اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ایمان آئے تو دعوت شروع ہے. بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بڑا عالم مفتی بن جاؤں گا پھر دعوت دوں گا. نہیں بھائی، ہر مسلمان کے ذریعے اللہ کی بات پہنچانا ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ بات جو آپ آگے پہنچا رہے ہیں وہ مستند ہو، وہ خواہ مخواہ میں کسی واٹس ایپ سے نہ آپ نے لی ہو، وہ با حوالہ ہو کسی مستند کتاب سے، کسی مستند باسند عالم یا اسکالر سے آپ نے لی ہو، اس کو آپ آگے پہنچا رہے ہو. بلغ ما انزل، جو بھی تھوڑی بات آگے پہنچا. یہ تبلیغ ہے بھائی، سیدھی سیدھی. بھائی نماز کا حکم دینا، بھائی موٹے موٹے گناہوں سے روکنا، بھائی موٹی موٹی نیکیوں کی طرف بلانا، بھائی مذاق، بھائی یہ موٹی موٹی باتیں، یہ دعوت ہے. اب وہ الم تر الی الذی حاج، تیسرا پارہ، ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اب ابراہیم علیہ السلام شداد کو دعوت دینے گئے ہیں تو وہ لڑائی کر رہا ہے، اور وہ اللہ فرما رہے اس بات پر اترا رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی. انداز دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا ہے اور غصہ کر رہا ہے اس بات پر کہ میں بادشاہ ہوں. لیکن بھئی تجھے بادشاہت کس نے دی ہے؟ اللہ فرما آتاہ اللہ، اللہ نے بادشاہ دی. اذ قال ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل سے اس سے مناظرہ شروع کیا. تو دلیل سے، لاجک سے کسی کو سمجھانا برا نہیں ہے. قرآن جگہ جگہ لاجیکل بات بھی کرتا ہے، ایموشنل بات بھی کرتا ہے. قرآن ایڈریسز دا مائنڈ ایز ویل اینڈ دا ہارٹ ایز ویل. تو اب انہوں نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ. اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں. تو جیسے آج جو دا لبرلزم ایکچولی اٹ سیز دیٹ آئی ایم مائی اون لارڈ. It's a humanism. ہمیں بس اس سے we get deceived by the what do you mean by humanism? What do you mean by ultimate liberal democracy? We mean that کہ they mean that کہ میں انسان حق خیر و شر کا مالک ہوں. I am the absolute authority. میری عقل میں جو بات آئے گی وہ بالکل صحیح ہے، لہٰذا میں جمہور ہم لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. It's my life. میں جو کچھ کروں گا صحیح ہوگا. تو we have got like 2 billion gods now. All the liberals who believe in the ultimate liberalism, there are 2 billion gods. اتنے سارے. تو اللہ یہ کہتا ہے ایک اللہ کی بات چلے گی. بھائی اتھارٹی دنیا میں ایک ہوتی ہے. یو کے میں ایک آدمی کی بات چلے گی، پاکستان میں ایک کی بات چلے گی، سعودیہ میں any country there would be one man with the supreme authority and then he would distribute authority. تو دنیا ایسے ہی چل جائے گی بغیر اس کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ
میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ کوئی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. تو اس نے ایک بیچارے بے گناہ آدمی کو بلایا اور مار دیا، کہا دیکھا میں نے مار دیا. اور ایک آدمی جس کے اوپر طے تھا کہ اس کو مارنا ہے جیل میں، اور اس کو نکال کے آزاد کر دیا، کہا دیکھا میں نے کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی یہ بے وقوف ہے، اس کو عقل نہیں ہے. تو مفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی زندگی اور موت کس کو کہتے ہیں. He doesn't understand the reality of life and death اور soul. تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا اچھا کہا چلو. ابراہیم علیہ السلام چھوٹے آدمی ہیں، 20 سال کے اندر کوئی ٹینیجر ہے، اللہ نے سمجھ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے لے آؤ. اللہ کہتے ہیں فبہت الذی کفر، he was gobsmacked، وہ برا پڑ گیا اور چپ ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہ بن پڑا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر کی عقل اس طرح مار دیتے ہیں. بہت بڑا سائنٹسٹ ہوگا، he would be discovering the billions of galaxy, but he would miss the simple question who made these galaxies. سمپل کوسچن اتنا بڑا ہے، کفر کی وجہ سے اللہ عقل پہ کہیں پردہ ڈال دیتے ہیں، بہت سمجھدار ہونے کے باوجود. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان بادشاہ کے سامنے، اور پھر اس میں اور بھی واقعات تھے کہ بادشاہ کے سامنے کچھ اور باتیں ابراہیم علیہ السلام نے کی. اب یہ تیسرا امتحان بھی پورا ہو گیا. چوتھا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا پھر یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں چلے جاؤ، مکہ چلے جاؤ. اب وہاں سے سفر کر کے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر جو اپنی کو حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہوتی تو ہاجرہ سے نکاح کیا، ان کو لے کے یہاں آ گئے. اب مکہ آ گئے. اب بچہ پیدا ہوا چھوٹا سا اسماعیل. یہ بچہ دودھ پیتا جو زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اور وہ ارضٍ غیر ذی زرع، اللہ فرما رہے وہ زمین جہاں کوئی دانہ بھی نہیں اگتا، ڈیزرٹ، بیرن لینڈ، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر دور دور تک نہیں، کوئی پانی نہیں. ایسی جگہ پہ اللہ نے کہا ابراہیم چھوڑو اور جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا بیوی بچوں کو اور گئے. اور ہاجرہ روایت میں آتا ہے کہ ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ میں چھوڑ کے. کچھ نہیں بولا، اجازت نہیں تھی کہ بولے. کہا کہ کیا رب کا حکم ہے؟ تو یوں اشارہ کیا رب کا حکم. کہا بس رب کا حکم ہے، رب ہمیں خالی نہیں چھوڑے گا. یہ ایسا امتحان ہے جو نبی کے علاوہ اللہ کسی پہ ڈالتے بھی نہیں ہے، اور یہ نبی اور ابراہیم جیسے نبی پر ہی اللہ نے ڈالا اور وہ کامیاب ہو گئے. ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی میرے عزیز دوستو جو ہم اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، یا ہم سے اللہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بیوی بچوں کو تم اپنے گھر میں بھی بغیر خرچے کے چھوڑ کے جاؤ. یہ بھی نہیں مطالبہ ہو رہا. مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے عقل کو نیچے کیا اور مجاہدے کے ساتھ مانا. آپ سے اللہ جو مطالبہ کر رہا ہے وہ بڑا ہلکا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے ہم پر کوئی ایسا حکم نہیں ڈالا جو ہم اٹھا نہ سکیں، بہت ہلکا ڈالا ہے. اب اس حکم میں آپ ابراہیم کی طرح اللہ کے حکم کی پیروی کرو تو اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کا امام بنایا، اللہ آپ کو آپ کے عمل کے حساب سے پوری دنیا میں عزت دے گا، بڑا بنائے گا، اور آپ کے بعد آنے والے لوگ آپ کے طریقے کے پیچھے چلیں گے. اللہ آپ کو سرداری، امامت، عزت دین و دنیا کی عطا فرمائے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ اللہ کی مان کر چلنا. حنیفہ یہ لفظ یاد رکھنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت جو بائبل میں بھی ہے، قرآن میں بار بار. حنیفہ، اللہ کا ہو جانا، غیروں کو چھوڑ دینا. کلیش کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس سے دین کی بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں، دنیا کی بھی. اور دوسری بات جو ہم سمجھے کہ آزمائشیں دنیا میں بہت آتی ہیں. آزمائشیں آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. اگر آپ آزمائش میں پورے اترتے رہیں، اللہ کچھ آزمائشیں اور دیں گے، پھر اللہ نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے، صحیح عمل، صحیح سوچ، صحیح فکر عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.